الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی نور اللہ کہندی قبر غافلا جد کدوں دی کھڑی کہندی قبر غافلا جد کدوں دی کھڑی ضائع عمر نہ گواویں موت سر تے کھڑی ضائع عمر نہ گواویں موت سر تے کھڑی نام مومن ستاویں رج رشوتاں تو کھاویں نام مومن ستاویں رج رشوتاں تو کھاویں امت نبی دی اخواویں شرم آوے ناظری امت نبی دی اخواویں شرم آوے ناظری ایتھے بیٹھ نہیں رہنا آخر میرے وچ پینا قبر کی آخدی ہے کہ قبر رات دن بندے نو پکار کے آواز لاندی ہے ایتھے بیٹھ نہیں رہنا آخر میرے وچ پینا ایتھے بیٹھ نہیں رہنا آخر میرے وچ پینا ماس کیڑیاں نے کھانا ایڈا مان نہ کری ماس کیڑیاں نے کھانا ایڈا مان نہ کری کہندی قبر غافلا آجد کدوں دی کھڑی ضائع عمر نہ گواویں موت سر تے کھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد بےحد درود و لائق نبی افروز ما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سماعت فرماؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا سب نالوں پہلا مسجد کے اندر آندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوں اونٹ دی قربانی دے برابر ثواب عطا فرماتا اور جڑا دوسری دفعہ آندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوں گائے دی قربانی دے برابر ثواب اس دے نامہ اعمال دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماندا ہے اور تیسرے نمبر تے جڑا آندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوں بکرے دی قربانی دے برابر ثواب عطا کردا ہے دوستو اسیں اونٹ دی قربانی بھی دا بھی ثواب حاصل نہ کر سکیے
اسی گائے دی قربانی دا بھی ثواب حاصل نہ کر سکیے تو پھر کم سو کم میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کم سو کم تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تے جڑا اینڈ دے آندا ہے اس نوں بھی اللہ تبارک و تعالی کڑی دے مرغی دے آنڈے دے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر تو اینڈ دے اتے بھی نہ پہنچے مرغی دے آنڈے دا بھی ثواب جڑا ہے وہ بھی تو حاصل نہ کر سکیں تو پھر دوستا تو آپ خود ہی سوچ کہ پھر تیری قسمت دے اندر نیک عمل جڑا ہے نیکی جڑی ہے وہ کس وقت مثلا کہ تینوں حاصل ہونی ہے۔ تو آج دا موضوع ہے کہ مومن کے ساتھ قبر کا سلوک۔ حضرت سعد بن معاذ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ منکر نکیر اور قبر دے جھٹکے جڑے نے اس دے بارے دے اندر کوئی ارشاد فرماؤ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن دی قبر جڑی ہے وہ ایک جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے، اور جس وقت مومن قبر دے اندر داخل ہوندا ہے تے مومن واسطے قبر بھی انتظار کردی ہے۔ دوستو اج دور دے اندر ہر بندہ یہ آخدا ہے کہ اپنی کہ میں سچا، اگلے بندے نو جھوٹیاں کرن دی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس جھوٹ تے سچ دا فیصلہ جڑا ہے وہ انسان دی قبر نے کرنا ہے کہ دس تو جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اگر جے تو سچا ہویا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منکر نکیر دی آواز اہل ایمان جڑے نے وہ اپنے کنا دے نال سندے نے اور اس طرح آواز محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح بندہ اپنی اکھ دے اندر سرما پاندا ہے، لیکن جدوں گناہگار نو قبر دباندی ہے تے گناہگار نو قبر جدوں دباندی ہے دبا کے پھر چھڑ دیے تے اس دا حال تو اللہ ہی بہتر جاندا ہے کہ اس دے نال کی نظام ہوندا ہے۔ تو اسی چھڈ کے آ جانے ہاں، حضرت قتادہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے میت نو چھڈ کے آ جاندے نے، جدوں میت نو چھڈ کے آ جاندے نے ٹر پیندے نے، اسی وقت ہی قبر دے اندر منکر نکیر جڑے نے وہ حاضر ہو جاندے نے۔ منکر نکیر حاضر ہو کے اور سامنے میرے آقا علیہ السلام دا نورانی چہرہ جڑا ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ اس نورانی چہرے دے بارے دے اندر منکر نکیر جڑے نے وہ سوال کرتے ہیں کہ دس
من ربوں کا تیرا رب کیڑا ہے، من دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانی صورت جیڑی وہ دکھائی جاندی ہے، اور قبر دے اندر دکھا کے منکر نکیر سوال پوچھتے نے کہ دس ایس نورانی صورت دے بارے دے اندر کہ دنیا دے رہندیاں ہویاں زندگی جیڑی ہے وہ اپنی مرضی دے مطابق بسر کیتی ہو، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ساڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانی صورت دے مطابق استعمال زندگی گزاری ہے۔ تے اگر بندہ ہویا مومن تے پھر وہ سوال کرے گا کہ مر کے ہی پہنچا اتوں سدا کہ اگر دنیا دے رہندیاں ہویاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نہیں ہوئی تے قبر دے اندر ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہو جائے گی۔ اور جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر سوال کیتے جان گے تے سوالاں دے اندر کامیابی دوستو اس وقت ہی ملنی ہے کہ اگر اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے مطابق زندگی بسر کیتی ہوئے گی تے قبر دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پہچانا گے۔ اگر دنیا دے رہندیاں ہویاں اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے مطابق زندگی بسر نہیں کیتی تو پھر قبر دے اندر بھی سانو پہچان پیدا نہیں ہونی۔ تو دو سوال جڑے نے انہاں دے اندر تے اگر بندہ ناکام ہو بھی گیا تے کام چل جانا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر جدوں سوال ہویا نا کہ دس من نبیوں کا تیرا نبی کیڑا ہے، تے اگر اسی جان دے ہواں گے پہچان دے ہواں گے تے پھر ہی جواب دیواں گے۔ اگر اسی دنیا دے رہندیاں ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گن گائے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے درود و سلام پڑھیا ہویا تے پھر قبر دے اندر بھی جا کے اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پہچان لواں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سایہ اور ایک پاسے انسان دیاں نیکیاں اور دوسرے پاسے او دیاں برائیاں جڑیاں نے او دے سامنے آ جاندیاں نے۔ جدوں اسی نیک عمل کیتے ہون گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میت نو جدوں اسی دفن کر کے تے اسی گھر ٹورنے ہاں تے ساڈے اعمال جڑے نے اے ساڈا سہارا بن جاندے نے۔ ایک پاسے ساڈے سجے پاسے روزہ اور کھبے پاسے نماز اور چار چفیرے بندہ مومن دے نیک عمل جڑے نے بندے دے وہ بندے نو گھیر لیندے نے، اور
گھیرا پا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے کہ یا اللہ یہ بندہ نیکوکار ہے، اس بندے نے روزے دی بھی پابندی کیتی ہے، نماز دی بھی پابندی کیتی ہے، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتا رہا ہے، نیک عمل بھی کرتا رہا ہے، سارے نیک عمال جڑے نے وہ چار چفیرے بندے نو گھیرا پا لن گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر ہی انسان دے واسطے جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے اور دوزخ دے گڑھیاں دے وچوں ایک گڑھا ہے۔ اگر اسی قبر دے اندر کامیاب ہو گئے تو دہاڑے محشر دے دن بھی اسی دوستو کامیاب ہو جاواں گے۔ دوستو دنیا دے ہر بندہ آیا لیکن وہ آگے چلا گیا، بیٹھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی اپنے بندے دے نال کرم نوازی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے دے نال کتنی کرم نوازی فرماندا ہے کہ جزا والا اور سزا والا معاملہ جڑا ہے اس نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضہ قدرت دے اندر رکھے ہے، کسے دے سامنے ظاہر نہیں کیتا کہ اگر اپنے بندے نو سزا دینی ہے تے پھر بھی لوکاں دے سامنے نہیں دینی، اگر جے جزا دینی ہے تے پھر بھی لوکاں دے سامنے نہیں دینی۔ اس معاملے نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت دے اندر رکھے ہے کہ اپنے بندے دے عیباں دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ خود پردے پا رہے ہیں۔ ساڈے پردے ساڈے گناہاں دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ خود پردے پا رہے ہیں، لیکن اسی کسے دے گناہ دے اوتے پردہ نہیں پاندے۔ تو دوستو جدوں اسی میت نو دفن کر کے تے ٹر آنے ہاں تو میت جیڑی ہے یہ چیخو پکار کر دیے کہ تسی مینو کس جگہ دے اوتے چھڈ گئے ہو۔ تے اگر میت مومن ہوئے تو بزرگان دین فرماندے نے کہ میت مومن ہے تے او اپنی قبر دے اندر نماز بھی پڑھتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے۔ بندہ مومن اپنی قبر دے اندر نماز بھی پڑھتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا اپنے بندے دے اوتے فضل ہے۔ تے فضل اس وقت ہوندا ہے کہ جس وقت اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دسے ہوئے احکامات دے اتے عمل کران گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی دسی ہوئی زندگی دے مطابق اسی زندگی بسر کران گے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن قبر جیڑی ہے وہ اونی جگہ جی بننی
ਭਾਵੇਂ کوئی بادشاہ ہے، ਭਾਵੇਂ کوئی امیر ہے، ਭਾਵੇਂ کوئی غریب ہے، لیکن قبر جڑی ہے وہ اونی جگہ دے وچ ہی بننی ہے۔ اگر 10 کلے پی رہی ہے کسی دی زمین ہے، 20 کلے زمین ہے، 2 مربع زمین ہے، تے زمین جڑی ہے یہ دوستا تیری نال نہیں جانی، تیری زمین وہی ہے کہ جس جگہ دے اتنے تیری قبر بنی ہے۔ اگر اس جگہ نو تو خوشحال کر لیں، اس جگہ نو اگر تو ترو تازہ کر لیں تے اوہی زمین جڑی ہے تیرے واسطے پھل پھول نے۔ پھر ایک پاسوں ٹھنڈی ہوا دی تختی جڑی ہے وہ کھولی جاندی ہے، انسان کو ٹھنڈی ہوا دیتی جاندی ہے کہ دیکھ ٹھنڈی ہوا جڑی ہے یہ لے۔ جدو ٹھنڈی ہوا لیندا نا تو پھر وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جدو اس تو بعد پھر انہوں گرم ہوا جڑی ہے وہ دیتی جاندی ہے۔ جدو گرم ہوا انہوں دیتی جاندی ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ گرمی اے گرمی جڑی ہے ایس گرمی دے نالوں وہ گرمی 70 گنا گرمی جڑی وہ تیز ہے۔ ایتھے تے بغیر پکھے تو بھی تسی بیٹھ جاندے ہو نا، اوتھے کوئی کنیکشن نہیں ہے گا پکھے دا، نہ کوئی اوتھے UPS دا کنیکشن ہے۔ اوتھے UPS ایہو ہی لگنا ہے کہ جیڑا ساڈے جناب علی نیک عملاں دا، جڑے ساڈے نیک عمل نے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں منکر نکیر سوال کر کے ٹر جاندے نے تے اگر بندہ 3 سوال جڑے ہوندے نے، اگر انہاں 3 سوالوں دے اندر اگر انسان کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے بارے دے اندر لکھیا جاتا ہے کہ بندہ نیک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منکر نکیر جڑے نے وہ آخدے نے کہ بھئی سو جا، کہ جس طرح پہلی رات دی دلہن سوندی ہے وہ دے واسطے کتنے عرصے بعد جا کے قبراں دے اندروں اٹھائے جانے نے، لیکن او دے واسطے اس طرح ہونا ہے کہ جی میں ہونے ہی چٹ پٹ ہی ہویا ہے، انہوں پتہ نہیں لگنا کہ راتاں کتھے گزر گئیاں، دن کتھے گزر گئے نے۔ تو جدوں یہ تسی حساب لاؤ کہ جدوں اسی میت نو دفن کر کے آنے ہاں تے اس میت نو دفن کرنے واسطے صرف اتنی ایک جگہ ہوندی ہے کہ جدے وچ صرف سلیپاں پا کے تے جگہ قبر کیتی جاندی ہے، لیکن بندہ مومن جڑا ہے لیندے دی طرف ہو کے نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے۔ ایک بندہ مومن دی شان ہے کہ قبر دے اندر سانو باہروں دیکھن نو لگتا ہے کہ وہ ایک قبر دی ڈھیری ہے، لیکن اس کے واسطے اندر قبر جڑی ہے وہ اتنی وسیع کر دیتی جاندی ہے کہ وہ جدھر جدھر نو بھی دیکھتا ہے وہ دے واسطے قبر جڑی ہے وہ خدا کشادہ اور کھلی کر دیتی جاندی ہے، اور وہ اپنی قبر دے اندر
نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید بھی پڑھتا ہے، اپنی قبر دے اندر بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے اے مقام اس وقت انسان نو ملتا ہے کہ جدوں بندہ اپنے اعمال کی طرف دیکھے۔ ہر بندہ آتا ہے کہ یار میں سچا، میں سچا، یار ایتھے تو اپنے سچیاں ہوندیاں تے 100 دلیلاں دویں گا، لیکن اوتھے تیری کوئی دلیل تیرے سچے ہون دی نہیں چلنی۔ کیوں کہ تیرے پیدا ہون تو لگ کے تیرے موت دے آخری وقت سدا تیری ہر گل جڑی ہے وہ نوٹ کیتی جا رہی ہے۔ کرامن کاتبین جڑے نے وہ تیرے ہر عمل نو لکھ رہے نے۔ اگر تو آکھے گا کہ میں گناہ نہیں کیتا، تو جس زمین دے ٹکڑے دے اتے تو گناہ کیتا ہوئے گا، اس زمین دا ٹکڑا جڑا ہے اس نے سامنے پیش ہو کے تیرے خلاف گواہی دینی ہے کہ تو گواہی، اور جس مکان دے اندر تو بڑے روپیے لا کے اپنی جائیداد سمجھنا ہے، اگر اسے مکان دے اندر رہ کے اگر تو گناہ کرے گا تو اے محشر دے دن اے مکان جڑا ہے اس نے بھی تیرے خلاف گواہی دینی۔ یہ نہیں آخنا کہ چودھری صاحب دا مکان ہے تو نہ اتھے ہی کام ہونا ہے کہ چودھری صاحب دا بیٹا تو چلو یار جان دیو، یا بڑا وڈا جناب علی بندہ تینوں جان دیو۔ اتھے گل دوستو عملاں دے نال مکنی ہے۔ تے بندہ ہے مومن، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن دی قبر جڑی ہے جدوں اسی مومن نو بندہ مومن نو غسل دینے ہیں نا تے ساڈے وہ غسل دے کراہٹ جڑی ہے اس دی آواز نو بھی وہ سنتا ہے۔ اچھا بات سوچن دی یہ ہے کہ ایک عام بندہ جڑا ہے انہوں اسی غسل دویے تے او ساڈے غسل دی کراہٹ، ساڈے غسل دی آواز، ساڈے لاگے بولن دی آواز انہوں بھی سنتا ہے، تے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے آخر و زمان نبی نے 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام دے امام نے کی خیال کیوں نہیں سنتے؟ اگر اسی درود ایتھے پڑھنے ہیں نا مسجد رمضان دے اندر تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزہ انور دے اندر ساڈے درود شریف نو سماعت فرما رہے ہیں کہ مسجد رمضان دے اندر کتنے بندے نے اور انہاں بندیاں دا نام کیے اور انہاں بندیاں دا خاندان کیے اور انہاں بندیاں دا محلہ کیڑا ہے، ہر چیز جڑی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کیتی جاندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مزار پر انوار دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے۔ وہ فرشتہ کی کرتا ہے کہ جس بھی جگہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ تے مستانہ درود و سلام دیاں صداواں پیش کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام بھیجے، تے فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آج فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ کی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔
قبول فرمائیے۔ تے فرشتہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خادم ہے، تے خادم دی سماعت دا اتنا مقام ہے کہ سعودی عرب دی سرزمین دے اندر بیٹھ کے مسجد رمضان دے اندر بیٹھیا ہویا بندیاں دے ناواں تو بھی واقف ہے، نام بھی جاندا ہے، محلہ بھی جاندا ہے اور خاندان نو بھی جاندا ہے۔ تے خادم دی سماعت دا اے مقام ہے، تے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سماعت دا مقام کی ہوئے گا؟ سبحان اللہ۔ تے دوستو جدوں اسی میت نو دفن کر کے ٹر آنے ہاں، تے اگر بندہ مومن ہے تے او دے نیک عمل جڑے نے بندے دا گھیرا پا لیندے نے کہ بندے نو سزا نہیں ہون دیندے۔ نماز آ جاندی، روزہ آ جاندا ہے، حج آ جاندا ہے، دنیا تے اندر رہندیاں ہویاں جیڑا بھی اس نے نیک عمل کیتا ہوئے گا او دے سامنے پیش ہو جاندا ہے کہ یا اللہ اس بندے نے سردیاں دی سخت موسم دے اندر ٹھنڈے پانی دے اندر وضو کر کے اس بندے نے یا اللہ تیرا شکریہ ادا کیتا ہے، تیری بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا ہے، میں اس بندے نو سزا نہیں ہون دینی۔ نماز جیڑی ہے انسان دے واسطے سہارا بن جاندہ ہے اور روزہ سہارا بن جاندہ ہے اور نیک عمل جیڑا ہے وہ انسان واسطے سہارا بن جاندہ ہے۔ تو دوستو اگر اسی اتنا سوچیے نا کہ دنیا دے اتے آئے ہیں تے اسی آئے کس مقصد واسطے ہیں؟ آئے ہیں اسی اگر اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکریہ ادا نہ کریے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحبوبیت دے اندر کوئی فرق نہیں پیندا، کیونکہ مالک ہے، خالق ہے، انہوں کادا فرق ہے؟ ساری کائنات دا مالک مختار ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی رسالت دے اسی گن نہ گائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام نہ پڑھیے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے شان تے مقام دے اندر بھی کوئی فرق نہیں پیندا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب جڑی بھی گھڑی آوے گی وہ ود سو ود تیرا ذکر کرتی ہوئی آوے گی، تیرے ذکر نو مٹا کوئی نہیں سکدا۔ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیتا کہ محبوب تیرے ذکر نو مٹا کوئی نہیں سکتا، تے پھر دنیا دار کیڑا بندہ کہ جیڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے شان تے مقام نو کٹائے گا یا مسیں کہ ودائے گا؟ اسی جو کچھ بھی کرنے ہاں، اسی جو کچھ بھی کرنے ہاں اپنا آپ سوارن واسطے کرنے ہاں کہ ساڈا قبر حشر دا سفر جڑا ہے یہ ساڈے واسطے آسان ہو جائے۔ اسی جو کچھ بھی کرنے ہاں اپنے واسطے کرنے ہاں۔ تو دوستو یہ دنیا چند دن دا اگر اسی 100 سال بھی زندگی گزار لواں گے، 50 سال بھی گزار لواں گے، زندگی دا کوئی اعتبار نہیں، لیکن عمل وہی ہے کہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اے میرا بندہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمان کہ اے میرا امتی ہے، گل پھر بننی ہے، گل ساڈے بنایا نہیں بننی،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اے میرا بندہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمان کہ اے میرا امتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساڈا بیڑا جڑا ہے وہ پار ہو جائے۔ اور دیہاڑی محشر دے اندر جڑے ساڈے بڑے عزیز نے انہوں نے بھی ساڈا ساتھ چھڈ دینا، انہوں نے بھی اپنی اپنی پئی ہونی ہے نفس و نفسی کہ اگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ساریاں امتاں جڑیاں نے اکٹھیاں ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار دے اندر حاضر ہون گے کہ اسی گناہ گار ہاں، ساڈا کوئی سہارا بنے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے کہ میں ایک در دے اتے تانوں لے چلنا کہ جتے تہاڈا بیڑا پار ہوے، وہ بیڑا پار کہ آقا علیہ السلام دے دربار تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے ساری امتاں لے کے پیش ہون گے، تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت اس طرح کام کرو کہ دنیا دے رہندیاں ہویاں بھی محبت جیڑی ہے، محبت رسول جیڑی ہے تواڈے کام آوے، اور تواڈے مرن تو بعد بھی جیڑا یہ محبت رسول تواڈے کام آوے کہ دنیا دے رکھ ایسا بین کھلون جے تو رمے تے لوگ ہسن، جے تو ٹر جاویں تے لوگ رومن، جے تو دنیا تے رمے تے لوگ تیرے وال ویکھ کے ہسن کہ بندہ اچھا ہے، بندہ چنگا ہے، جے تو ٹر جاویں دنیا تو تے تیرے جان دا افسوس کرن کہ آکھن یار چنگا بندہ ساڈے کولوں وچھڑ گیا۔ تے اگر یہ چنگا ماڑا جڑا ہے یہ تیرے اعمال نے تیری پہچان پیدا کرنی ہے، اپنے اندر وہ اعمال پیدا کر کہ لوگ تینوں چنگا آکھن، اپنے اندر وہ چیز پیدا کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں اپنا بندہ تسلیم کرے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اے میرا بندہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمان کہ اے میرا امتی ہے۔ دوستا صرف تو اتنا سوچ کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ کوئی نیک عمل کرنا، میں کچھ بھی نہیں کرتا، مسجد بھی نہیں جانا، نیک عمل بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر اتنا احسان کرتا ہے کہ مینوں 3 ٹائم دا کھانا بھی دے رہا ہے، مینوں مکان بھی دیتا ہے، مینوں کاروبار بھی دیتا ہے۔ تے اگر اکھ دی قدر پوچھنی تے کسے نبی نے پوچھ کے اکھ دی قدر کی ہے، اگر کسی مزدور نو پوچھ کہ جوانی دی قدر کی ہے، اسی دے چنگے بھلے ہون دے باوجود بھی اسی مسجد دے اندر نہیں آندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے کہ یا اللہ تو اتنا مال سانو دیتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے، جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ تے حضور
پھر دیکھو کہ بندے دے اتنے کتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی دے اتنے کتنا کرم فرما رہے ہیں کہ دوستو گناہ اسی کرنے ہیں غاراں دے اندر جا کے دعاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائیاں اور پیدا ہوندیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ رب حب لی امتی کہ یا اللہ میری امت نو بخش لے۔ اسی یار اس وقت جے پیدا بھی نہیں سا ہوئے تے ساڈے پیدا ہون تو پہلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے واسطے دعاواں کرن تے اسی نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی کے مطابق زندگی بسر کریے، نہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دسے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریے۔ یار 5 وقت دی نماز ادا کرنا یہ اتنے تو کوئی پیسہ نہیں نہ لگتا۔ زکات دیں گا تیرے کول پیسے ہون گے تو زکات دیں گا، حج کرے گا تیرے کول پیسے ہون گے تو حج کرے گا، لیکن 5 وقت دی نماز جڑی ہے یہ اتنے تو کوئی پیسہ نہیں نہ لگتا۔ یہ تو پڑھ سکنا نا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں ساری دنیا سو جاندی ہے تے بندہ مومن جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جھکدا ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نو اکٹھیاں کر کے فرماندا ہے کہ فرشتیو دیکھو تسی تے کہندے ہو کہ دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی تے جھگڑے کرے گا، لیکن دیکھو اے تے بندہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، میری بارگاہ دے اندر جھک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے دے اتے اتنا راضی ہوئے گا کہ فرشتیاں نو اکٹھیاں کر کے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ فرشتیوں دیکھو میرا بندہ، ایس بندے دے بارے دے اندر تسی آخ رہے ہو کہ یہ دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی تے جھگڑے کرے گا، یہ بندہ میری بارگاہ دے اندر جھک رہا ہے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جدوں سجدہ بندہ کرتا ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے دے اوتے راضی ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تعالیٰ ساری اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور ہے کہ شرم نہ محسوس کریا کرو اگر کسی بندے نو نماز یاد نہ ہوئے تے شرم محسوس کرنے واسطے ہور دنیا دے اوتے کام بتھیرے نے۔ اگر کسی بندے نو نماز یاد نہ ہوئے تو کسی اہل ایمان دے کول کس کے اہل علم دے کول بیٹھ کے اپنی نماز جڑی ہے وہ درست کرو، اپنی اذان درست کرو، اور جس بندے نو دعائے قنوت یاد نہیں وہ دعائے قنوت یاد کرو۔ وہ ایک دفعہ دا واقعہ نا کہ عبدالستار نیازی صاحب سن کہ آپ وضو فرما رہے ہیں کہ وضو کرن لگے تو آپ نے فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکا آیا، انہوں نے آخیا کہ پتر میں تو وضو کرن لگا تو ٹائم زیادہ ہو جانا تو یار اذان پڑھ دے۔ تو آپ نے تو آنا کہ اذان پڑھ دے، تو ابو جڑا انہیں جواب دیتا نا وہ جواب جڑا انہوں سماعت کرو، انہیں آخیا کہ بابا جی مینوں شرم آتی ہے۔ تو عبدالستار نیازی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی جی تینوں شرم آتی ہے تو آپ کوئی بشرم آن کے اذان پڑھ دے۔ یہ مطلب ہے کہ جڑے بندے اذان پڑھتے ہیں وہ بشرم ہیں، لوگوں اذان پڑھتے ہیں شرم محسوس کرتے ہیں کہ اسی اذان پڑھیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں سارے جنت دے اندر
اپنے اپنے عمل جڑے نے انہاں دا حساب و کتاب ہو کے انسان جنت دے اندر ٹر جاون گے تے جڑے مؤذن نے انہاں دے سر جڑے نے اے سب نالوں اچے دکھائی دین گے تے صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اے کیڑے لوگ نے کہ جنہ دے سر جڑے نے اے دوسرے لوکاں دے نالوں سر جڑے نے اے بلند دکھائی دے رہے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمان گے کہ اے او لوگ نے کہ میری امت دے مؤذن نے کہ جڑے اذان پڑھتے سن. تو مؤذن دا بہت بڑا مقام ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال جس طرح اج اسی نماز جمعہ ادا کرنے واسطے آئے نا اسی طرح ہی سانوں کتے 5 وقت دی نماز دی عادت پی جائے نا تو پھر انشاءاللہ سونے تے سواگا ہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے اور اللہ تعالیٰ سانو 14 ہی رکعتاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب